اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكاذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم تورات لے آؤ، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجیے کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس کے عہد و پیما کا ذمہ دے دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے پہچان بھی لو تو پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہوئے میری اتباع کرنی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو چاہو سو پوچھو۔ انہوں نے کہا ہمیں 4 باتوں کے بارے میں بتائیے، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے قبل اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا۔ عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے، اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ بتائیں کہ نبی امی کے سونے کی کیا کیفیت ہے اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ اگر آپ نے ان کے سوالات کے جواب دے دیے تو پھر انہیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام بہت شدید بیمار ہو گئے تھے اور ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی تھی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دی تو وہ اپنے سب سے پسندیدہ کھانے اور پینے کو ترک کر دیں گے۔ ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور سب سے پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ اور اس کی مشابہت اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل نہیں سوتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ انہوں نے کہا اچھا جناب اب آپ یہ فرمائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اسی بات کے جواب کی وجہ سے ہم آپ سے مل جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دوست جبرائیل ہیں اور اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبرائیل ان کے دوست تھے۔ یہ جواب سن کر کہنے لگے
کہ ہماری راہیں الگ الگ ہیں۔ اگر جبرائیل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتا ہی نہیں، اور اسی موقع پر وہ اس کے غضب اور بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ اشیاء کو حرام قرار دے کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دیا تھا، اور ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا۔ اور دوسری مناسبت سے عیسائیوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کے باطل اعتقاد کی تردید اور ان کے غلط موقف کی وضاحت کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں حق و یقین کو ظاہر کیا گیا تھا، اور اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح اپنی مشیت اور قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا اور بنی اسرائیل کی طرف اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انہیں رب تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تردید شروع فرما دی ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ جو نسخ کے وقوع اور جواز کے منکر تھے وہ تو رونما ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے تمام جانوروں کو کھانا حلال قرار دے دیا تھا۔ پھر حضرت اسرائیل نے ان میں سے اونٹنی کے دودھ اور گوشت کو اپنے لیے حرام قرار لے دیا، اور ان کے بیٹوں نے بھی ان کی پیروی کی اور تورات میں ان کو اور دیگر اشیاء کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ نکاح کر دیں، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ لونڈی سے نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت حجر علیہ السلام سے نکاح کیا تھا، لیکن تورات میں اسے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اس طرح پہلے دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا تھا، مگر بعد میں تورات میں اسے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں تورات میں واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تورات میں لکھی ہوئی بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی اتباع نہیں کی، بلکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب اور مخالفت کی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین تقویم، صراط مستقیم اور ملت ابراہیم کے ساتھ مبعوث فرمایا تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، علاوہ ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ، پھر اسے پڑھو، کیونکہ اس میں یہ بات موجود ہے جو ہم نے کہی ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں اور دعویٰ کریں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہفتے کا دن اور تورات کے مطابق عمل کو لازم قرار دیا گیا ہے، وہ نسخ کے وقوع اور ظہور کے بارے میں ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجا جو دلائل و براہین کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہو، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے جو اس نے خبر دی اور جو اس نے قرآن مجید میں احکام بیان فرمائے ہیں، یعنی اس ملت ابراہیم کی پیروی کرو جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی شریعت قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہی دین بلا شک و شبہ حق ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے پہلے کوئی نبی اس سے زیادہ اکمل، واضح، روشن اور مکمل طریقہ لے کر نہیں آیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے یقیناً سیدھا رستہ دکھا دیا ہے۔ مذہب ابراہیم کو جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کریں جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔